السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا اردو ٹی چینل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم لوگ اس ویڈیو میں CBSE کلاس 10th اردو جان پہچان حصہ 5 کا سبق نمبر 1 یعنی حمد پڑھیں گے، جو ہے اسماعیل میرٹھی کا۔ سبق پڑھنے سے پہلے اسماعیل میرٹھی صاحب کا تعارف جان لیں۔ مصنف کا تعارف، نام کیا ہے ان کا؟ مولانا اسماعیل میرٹھی ہے، نام ہے مولانا اسماعیل میرٹھی۔ تخلص ان کا ہے اسماعیل، پیدائش تخلص اسماعیل، پیدائش 1844 عیسوی میں ہوئی ہے میرٹھ میں، وفات ان کی 1917 عیسوی میں ہوئی ہے۔ نام مولانا اسماعیل میرٹھی، تخلص اسماعیل، انہوں نے اپنے نام ہی کا تخلص رکھا ہے۔ پیدائش 1844 عیسوی، وفات 17 عیسوی۔ پورا نام محمد اسماعیل میرٹھی ہے۔ ان کا پورا نام کیا ہے؟ محمد اسماعیل میرٹھی ہے۔ تخلص بھی ان کا اسماعیل ہے، تخلص بھی اسماعیل ہے۔ میرٹھ میں پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے تھے؟ یہ میرٹھ میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے میرٹھی کہلائے۔ اسماعیل میرٹھی 1844 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ 1844 عیسوی میں۔ کہاں پیدا ہوئے؟ میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ انہیں بچپن ہی سے پڑھنے لکھنے کا شوق ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جب چھوٹے تھے، بچے تھے، تو بچپن ہی سے ان کو جو ہے نا پڑھنے لکھنے کا جو ہے نا بہت دلچسپی اور بہت شوق تھا۔ انہیں بچپن ہی سے پڑھنے لکھنے کا شوق ہو گیا۔ چھوٹی سی عمر میں ہی نوکری کر لی، علم شاعری اور ادب میں نام کمایا۔ علم و شاعری اور نام کیا ہے؟ علم اور شاعری میں نام کمایا۔ اردو اور فارسی کے استاد رہے، اردو اور فارسی کے استاد رہے۔ انہوں نے بچوں کی دلچسپی اور پسند کے مطابق کئی خوبصورت نظمیں لکھی ہیں۔ کون؟ اسماعیل میرٹھی۔ انہوں نے بچوں کی دلچسپی اور پسند کے مطابق خوبصورت نظمیں لکھی ہیں اور کئی اردو پڑھنے کی کتابیں لکھی ہیں، اور آج تک وہ کتابیں مدرسوں اور اسکولوں میں شوق سے پڑھائی جاتی ہے۔ اسماعیل میرٹھی نے اپنی شاعری میں آسان اور دلکش زبان کا استعمال کیا، بالکل صاف اور سلیس اور عام زبان کا استعمال کیا ہے تاکہ بچے کو جو ہے نا سمجھنے میں دقت اور پریشانی نہیں ہو۔ اسماعیل میرٹھی نے اپنی شاعری میں آسان اور دلکش زبان کا استعمال کیا ہے تاکہ بچے ان کی شاعری کو سمجھنے میں تکلیف محسوس نہیں کرے، دقت محسوس نہیں کرے اور بوریت محسوس نہیں کرے۔ انہوں نے چھوٹے چھوٹے مصروں میں بڑی بڑی باتیں بیان کی ہے، اس لیے اسماعیل میرٹھی آج بھی اردو دنیا میں مشہور ہے، اور اسی لیے اسماعیل میرٹھی کو بچوں کا پسندیدہ اور ادیب شاعر کہا جاتا ہے۔ حمد عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کی تعریف ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اسے ہے حمد کہتے ہیں۔ تعریف، حمد، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسماں بنایا، مٹی سے بیل بوٹے کیا خوشنما اگائے، پہنا کے سبز خلعت ان کو جمع بنایا، سورج سے ہم نے پائی گرمی بھی روشنی بھی، کیا خوب چشمہ تو نے اے مہرباں بنایا، یہ پیاری پیاری چڑیا پھرتی ہے جو چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تسمیح خاں بنایا، رحمت سے تیری کیا کیا ہے نعمت میسر، ان نعمتوں کا تجھ کو ہے قدرداں بنایا، ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کب رائے گاں بنایا۔ وہی خدا تعریف کے لائق ہے، وہی خدا تعریف کے لائق ہے جس نے زمین، آسمان، چاند، سورج کو پیدا کیا، یعنی پوری کائنات اور کائنات کی ہر شے بنائی ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے، اس لیے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہوں، اور وہ ذات تعریف کے لائق بھی ہے۔ اسی نے مٹی سے بیل بوٹے اور فصلیں اگائی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بیل بوٹے پیدا کیا ہے، اور ان دریا، پہاڑ اور چشمے اسی نے پیدا کیے، جس سے ہم فیضیاب ہوتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اسی نے سورج بنایا کہ ہمیں روشنی بھی دیتا ہے اور گرمی بھی۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی چڑیا پھرتی ہے، اصل میں یہ چڑیا خدا کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اس کی ان نعمتوں کا شکریہ ادا
کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے شاعر نے بیل بوٹوں کو مٹی سے اگایا ہوا کیوں کہا ہے؟ کیونکہ بیل بوٹے مٹی ہی سے اگتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں اور مٹی سے اگ کر ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے سورج کو چشمہ کیوں کہا ہے؟ سورج کو چشمہ کیوں کہا گیا ہے؟ شاعر نے سورج کو چشمہ اس لیے کہا ہے کہ اس سے گرمی نکلتی ہے اور روشنی بھی جاری ہوتی ہے، اس لیے شاعر نے سورج کو چشمہ کہا ہے۔ چڑیا خدا کی تسبیح کیسے کرتی ہے؟ چڑیا جو چہچہاتی ہے دراصل وہ خدا کی تسبیح بیان کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے۔ چوتھا ہے آخری شعر میں کارخانے سے کیا مراد ہے؟ آخری شعر میں کارخانے سے کیا مراد ہے؟ تو آخری شعر میں کارخانے سے مراد کیا دنیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کاریگری سے بے شمار چیزوں کو پیدا کیا ہے۔